بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، مگر مجھے اس بات کا ذرا غم نہیں تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی تھی، مگر پھر ایک دن جب بچیوں کو جگانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، چھوٹی بیٹی کی رضائی اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ میری بیٹی کا بستر مکمل طور پر خون سے رنگین تھا۔ میرا نام عذرا بطول ہے، میں ایک ماں ہوں اور یہ داستان میرے دکھ کی داستان ہے۔ آج میں یہ کہانی آپ سب کے سامنے اس لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ جان اور سمجھ سکیں کہ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے کہ اس میں اور جانور میں فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالی تو اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا۔ گو کہ میرے والدین نے باقی تمام والدین کی طرح جن کے بچے اکلوتے ہوتے ہیں، مجھے بھی اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ اور میری ماں میرے باپ میں ایک اور خصوصیت پائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ دونوں میرے ماں باپ کم اور دوست زیادہ تھے۔ میری اماں مجھ سے بالکل سہیلیوں کی طرح برتاؤ کرتی تھیں۔ میں اپنے دل کی ہر بات اپنی اماں سے کر لیا کرتی تھی اور ابا بھی بالکل دوستوں کی طرح میرے ساتھ رہتے تھے۔ روزانہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رات کو بیٹھنا، انہیں اپنے دن بھر کی بات بتانا، اسکول کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنا، یہ میری روز مرہ کی روٹین کا حصہ تھا۔ والدین کی شفقت اور محبت کی گھنی چھاؤں تلے میں پروان چڑھتے چڑھتے اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ بیٹی چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ، ماں باپ کی فکر ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے۔ بیٹی کے جوان ہوتے ہی ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر لگ جاتی ہے۔ بیٹی کے لیے چنے گئے لوگ کیسے ہوں گے، ان کا اخلاق، ان کے رویے کیسے ہوں گے، کیا وہ ان کی بیٹی کو اسی پیار اور محبت سے رکھیں گے جیسے والدین نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا تھا؟ اس طرح کی 100 سوچیں ماں باپ کو بے چین کیے رکھتی ہیں۔ میں نے بھی جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے والدین نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وسیم کا خاندان میرے والدین کو بہت ہی مناسب معلوم ہوا اور یوں میرے ہاتھ میں وسیم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور پھر 6 ماہ کے اندر ہی اندر میں دلہن بن کر رخصت ہو کر وسیم کے گھر میں آ چکی تھی۔ بیاہ کر وسیم کے گھر میں آئی تو پتہ چلا کہ وسیم کے والد 2 سال قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ والدہ حیات ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ وسیم لوگ 2 بھائی تھے، وسیم چھوٹا تھا اور وسیم سے بڑے نعیم بھائی تھے جو کہ پورے 8 سال بڑے تھے، اور ان دونوں کی ایک بہن بھی تھی جو کہ نعیم بھائی سے چھوٹی اور وسیم سے بڑی تھی۔ وہ بھی شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد تھی۔ ان کے 3 بچے بھی تھے، جبکہ نعیم بھائی کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ خیر، بہت سے اندیشوں کو دل میں دبائے میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر شادی شدہ زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ میں اکلوتی بیٹی تھی، مگر میری ماں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا تھا۔ انہوں نے یہ بات میرے ذہن میں چھوٹی عمر سے ہی بٹھا دی تھی کہ لڑکیوں کو سمجھوتا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ شادی شدہ زندگی بنا سمجھوتے کے نہیں چلتی، اس لیے میں پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکی تھی کہ کئی جگہ مجھے خاموش رہنا پڑے گا، کئی بار مجھے اپنے غصے کو دبانا پڑے گا، اور کئی بار تو سسرال میں مجھے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی ماں کی دی ہوئی تربیت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے سسرال میں جگہ بنانے میں جلد ہی کامیاب ہو چکی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، بالکل اپنی بیٹی کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتی تھی، اور شوہر کی میں من پسند ہم سفر بن چکی تھی۔ اور تو اور میرے جیٹھ بھی میری اکثر تعریف کیا کرتے تھے کہ عذرا بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ نند بھی مجھ سے بہنوں کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے رتبے پر فائز کر دیا، اور آخرکار 9 ماہ بعد میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ بڑی بیٹی کا نام میں نے ماہنور فاطمہ رکھا۔ نعیم بھائی کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، ابھی تک ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور ہماری شادی کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا۔ تمام گھر والے بہت خوش تھے، اور ماہنور فاطمہ سارے گھر والوں کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔
بچے کی پیدائش کے کچھ عرصے کے دوران ہی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میری جٹھانی نعیم بھائی کی بیوی، جن کا نام اسما تھا، وہ میری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے مجھ سے کچھ کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ میں ان کے اس رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ خیر، میں نے خاموشی اختیار کی اور اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور میری بیٹی ماہنور اب کرالنگ کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ سو کر اٹھتی تو وہ نیچے اترنے کی ضد کرتی، میں اسے نیچے اتار بھی دیتی اور وہ پھر سارے گھر میں گھٹنوں کے بل گھومتی رہتی تھی۔ ایک دن ظہر کے وقت جب میری ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی تو میں نے واش روم جانا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس ہی ماہنور کو بٹھا کر اور انہیں بتا کر کہ آپ ذرا ماہنور کا خیال رکھیے گا، میں 10 منٹ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ میری ساس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بٹھا دو۔ ماہنور کو اپنی ساس کے پاس بٹھا کر میں واش روم چلی گئی، مگر 5 منٹ بعد ہی مجھے ماہنور کے رونے کی آواز آنے لگی، لیکن میں انتظار کر رہی تھی کہ میری ساس اسے خاموش کروا لیں گی، مگر ماہنور کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور واش روم سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر دیکھا تو ماہنور میری ساس کے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ چکی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اسما باجی وہیں صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اسما باجی کی طرف دیکھا اور انہیں کہا باجی ماہنور رو رہی تھی، آپ اسے اٹھا لیتی۔ ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ میری ساس کمرے سے باہر نکل آئی اور کہنے لگیں یہ لو میں نے نماز کی نیت کر لی، یہ سوچ کر کہ ماہنور میرے پاس کھیل ہی رہی ہے، مگر جیسے ہی نیت باندھ لی تو یہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری ساس بھی اسما باجی سے کہنے لگیں کہ جب ماہنور اتنا رو رہی تھی تو تم اسے اٹھا کر چپ کروا لیتی۔ اسما باجی کے جواب نے ہم دونوں ساس بہو کو حیران کر دیا۔ میں تو کچھ لمحے کے لیے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ کہنے لگیں میں نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ تمہاری بیٹی ہے، کہیں تم یہ نہ کہو کہ اسما بے اولاد ہے اور اس نے میری بیٹی کو کیوں اٹھایا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کہا اسما باجی یہ آپ نے کتنی عجیب سی بات کی ہے، میں ایسا کیوں کہوں گی، اور اولاد دینا نہ دینا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ماہنور میری بیٹی ہے آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ اسے اٹھا سکتی ہیں، پیار کر سکتی ہیں، میری ایسی سوچ نہیں ہے۔ میری اس بات کا اسما باجی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ بدستور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ انہوں نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ خیر میں ماہنور کو لے کر اندر چلی آئی، لیکن اس واقعے نے میرے دل میں ایک عجیب سی گرہ سی لگا دی تھی۔ میں یہ سوچ کر اداس اور پریشان تھی کہ اسما باجی ایسی سوچ رکھتی ہیں۔ کچھ لمحے کے لیے تو میں اداس اور پریشان رہی، لیکن پھر شام تک میں یہ بات بھول چکی تھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 20 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا تھا۔ دیکھ اور سننے والے اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ ارے 5 بیٹیاں کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر مجھے یہ 5 بیٹیاں بوجھ نہیں لگتی تھیں۔ وسیم بھی اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتے تھے اور میں جو کہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے میں تو اتنا اکیلا پن محسوس کرتی تھی، اور میں تو خوش تھی کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، پانچوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار اور محبت سے رہتی تھیں۔ اس دوران نعیم بھائی اور اسما باجی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اسی دوران جب ہماری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی تب ایک بار میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی نعیم بھائی کو دے دیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نعیم بھائی اور اسما بھابی ہمارے ساتھ ہی اسی گھر میں رہتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی بیٹی دے بھی دیتے ہیں تو وہ ہماری نظروں کے سامنے ہی رہے گی۔ مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسما بھابی نے ہماری بیٹی کو گود لینے سے انکار کر دیا۔ بلکہ سچ کہوں تو میرے شوہر وسیم شرمندہ سے ہو گئے تھے، انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ بھابی اس طرح کا جواب دیں گی، مگر خیر اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے، اور چوتھی بیٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بیٹی سے نواز دیا تھا۔ اب ہماری 5 بیٹیاں تھیں۔ ہمارا گھر ماشاءاللہ بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش اور مطمئن تھے، مگر ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر خوش اور مطمئن نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ہمیں دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار ہے۔ مگر اس بات کا اندازہ مجھے اتنی دیر سے ہوا کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، تب تک میرے گھر پر قیامت بپا ہو چکی تھی، میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی تھی، میری معصوم کلی کو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں
کہ اس وقت بچوں کے اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ بچیاں صبح دیر تک سوتی رہتی تھیں۔ وسیم ناشتہ کرنے کے بعد دفتر کا رخ کر چکے تھے۔ میں نے گھر کی صفائی کی اور پھر بچیوں کے کمرے کا رخ کیا تاکہ انہیں جگا کر ناشتہ کروا دوں۔ کمرے میں داخل ہوتے یہ حسب معمول میں نے بچوں کو آواز دینی شروع کر دی۔ تمام بیٹیوں کو ان کے نام لے کر پکارنا شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے ان کے چہرے سے رضائیاں ہٹانے لگیں۔ جب میں اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف آئی اور اس کے چہرے سے رضائی ہٹائی تو میرے قدم کانپنے لگے۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے قدموں سے کسی نے جان نکال لی ہے۔ سامنے کا منظر ایسا تھا کہ میری آنکھیں یقین کرنے پر تیار نہیں تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی علیزہ کا بستر خون سے رنگین تھا۔ وہ اپنے بستر پر موجود تھی مگر بے حس و حرکت۔ اس کے گلے پر ایک گہرا ٹک لگا ہوا تھا جس سے بہہ کر خون نے پورے بستر کو رنگین کر دیا تھا۔ میری بیٹی کے بستر پر خون کی مقدار بتا رہی تھی کہ وہ اب زندہ نہیں ہوگی اور اس کے جسم کا پیلا رنگ بھی یہی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے فوراً رضائی اس کے چہرے پر پھینک دی اور چیختے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔ میری چیخ کی آواز سن کر میری ساس جو کہ اب ویل چیئر پر بیٹھ چکی تھی اپنی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، نہیں امی، خیریت نہیں ہے۔ علیزہ کو دیکھیں، اس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ میری ساس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ گلا کٹا ہوا ہے؟ میں نے اپنی ساس کی بات کا جواب نہیں دیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں سے فون اٹھا کر میں نے وسیم کو کال ملائی۔ انہوں نے جیسے ہی میرا فون اٹھایا میں نے کہا، وسیم 1 منٹ کے اندر گھر پہنچ جائیں اس سے پہلے کہ میرے جسم سے جان نکل جائے۔ وسیم نے پریشانی سے کہا، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی؟ میں نے کہا، مجھ میں بتانے کی ہمت باقی نہیں ہے، آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ وسیم کا آفس جو کہ ہمارے گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا، اس دن وہ آفس سے 10 منٹ میں گھر پہنچ گئے۔ اپنی بیٹی کو اس طرح مردہ حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تو وسیم کی حالت بھی مجھ سے بدتر ہو چکی تھی۔ ہم دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، آخر کون ہے جس نے یہ گھرانی حرکت کی ہے۔ نعیم بھائی بھی اپنے دفتر سے واپس آ چکے تھے۔ ہم نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ پولیس نے تمام لوگوں کو کمرے سے نکالا اور کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ میری بیٹی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور کمرے سے پولیس ایویڈنس اکٹھے کر رہی تھی۔ رات تک میری بیٹی کی لاش ہمیں واپس کر دی گئی تھی۔ ہم نے اسے غسل دیا اور تدفین کا عمل بھی کر دیا۔ دماغ سن اور ذہن معاف تھا۔ دل ہر طرح کے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا کہ آخر یہ کیا ہوا؟ یہ کون تھا جو ہمارے گھر پر گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا؟ یہ کون تھا جو چپکے سے رات ہمارے کمرے میں آیا اور ہمارے پھول کو مسل کر چلا گیا اور ہم دونوں چپ چاپ اپنے کمرے میں سوتے رہ گئے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے قاتل کو زندہ جلا دوں۔ خیر، اس پہاڑ جیسے صدمے کو ہم میاں بیوی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہمت نہ دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور ہماری بیٹی کی وفات کے 4 ماہ بعد پولیس نے ہمیں جس بات سے آگاہ کیا اسے سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ہماری بیٹی کے گلے پر جو فنگر پرنٹ ملے ہیں وہ نعیم بھائی کی بیوی اسما بھابی سے میچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ اسما بھابی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ چند دن کی پوچھ گچھ کے بعد اور مار پیٹ کے بعد آخرکار اسما بھابی نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ انہوں نے جو وجہ بتائی اسے سن کر تو پورا خاندان سکتے میں تھا۔ کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اسما بھابی یہ سب بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پیر بابا کے پاس جاتی تھیں جو کہ کالا جادو کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں تعویذ لکھ کر دوں گا، لیکن اس تعویذ کو لکھنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت ہے، کسی ایسے بچے کے خون کی ضرورت ہے جو کہ نابالغ ہو۔ اس بچے کی قربانی دینی ہوگی اور پھر اس کے گلے سے نکلے ہوئے خون سے ہم وہ تعویذ لکھیں گے اور اس طرح تم ماں بن سکو گی۔ اسما بھابی نے کہا کہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کی بیٹی علیزہ کا انتخاب کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ کی تو 5 بیٹیاں ہیں، آپ نے اتنی بیٹیاں کیا کرنی ہیں؟ ایک بیٹی کو میں قتل کر دیتی ہوں، آپ کے پاس 4 بیٹیاں پھر بھی بچیں گی۔ اگر آپ لوگوں کی ایک بیٹی کا قتل کرنے سے میری گود میں اولاد آ جائے گی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس دن اسما بھابی کی بات سننے کے بعد میں اور وسیم مردہ قدموں کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ اسما بھابی کی بات سن کر میں حیران تھی کہ ہماری بیٹیاں زیادہ تھیں، اس لیے انہوں نے ہماری چھوٹی بیٹی کا انتخاب کیا۔ ہماری بیٹی کا قتل کر کے وہ اپنی گود آباد کرنا چاہتی تھیں۔
आज इस वाक़े को गुजरे 10 साल हो चुके हैं और अस्मा भाभी आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सज़ा काट रही हैं। और मैं आज भी कई बार सोचती हूँ कि ना जाने कितनी औरतें इन झूठे पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़कर ऐसे घिनौने जुर्म करती होंगी, और ना जाने कितनी माँ के घर ऐसे उजड़े होंगे। और सबसे बड़ी ये बात कि ना जाने लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वो ज़ात जो कादिर मुतलिक है, उसने अगर आपको नहीं नवाजा तो इसके बाद कोई भी नहीं नवाज सकता। मांगने के लिए हमें किसी के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दर ही काफ़ी है। पीरों फ़कीरों के दर पर जाकर और एक मासूम जान का कत्ल करने के बजाय अस्मा भाभी सिर्फ खुदा की बारगाह में दुआ करती और खुदा की रज़ा में राज़ी रहती, तो ना जाने खुदा उन्हें इस सब्र का दुनिया और आखिरत में क्या क्या अजर अता करता। मगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा इरशाद फरमाया है कि इंसान बड़ा ही बेसब्रा और नाशुक्रा है, और वाकई इंसान ऐसा ही है। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।